لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تعالى قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. تمام تعریفیں و توصیفیں، ہر طرح کی تحمید و تمجید، ہر قسم کی تحلیل و تکبیر، ہما قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا و صلوات. بعد اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب لا تعداد بے شمار انبیاء اور رسول. اس مختصر حمد و نعت کے بعد قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل. الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے، سید الایام ہے، بہت بڑا دن ہے دین کے اعتبار سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اول وقت آنے پر ثواب کا بھی اعلان کر دیا. خصوصی اہتمام رکھیں، جمعہ اول وقت میں آنے کی زحمت کریں اور وہ آفرز جو رکھے گئے اس کو پانے کی کوشش کریں. بھائیو بزرگ، اللہ رب العالمین نے ہمیں حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات. جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز. ساتھ ہی ساتھ اسلام جیسی لاقیمت دولت عطا فرمائی، ایمان جیسی بے پناہ دولت عطا فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو محبت سے. اللہ نے ہمیں نعمتیں دینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے اس کی نعمتوں کا اظہار اور اس کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے، تسلیم کیا جائے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اس کا جو حق ہے ادا کرنے کی کوشش. اللہ نے ارشاد فرمایا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ تو تھک جاؤ. یہ بھی بتایا گیا اللہ کے بندوں میں بہت کم بندے ایسے ہیں جو اس کے شکر گزار ہیں، ورنہ عام طور پر ناشکرے بندے بہت سے ہیں. حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ہماری ناشکری کرنے کی ہمت جرأت کریں گی تو ہماری پنشمنٹ اور ہماری سزا بھی ایسی.
بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، خالص اسلام ان کو عطا فرمایا، کتاب اور سنت سے وابستگی ان کو نصیب فرما دیا، ورنہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین سے کوسوں دور ہے، اور ستم والا ستم یہ ہے کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ میں دین سے ہٹا ہوں، اور اس پر اٹل معلومات صحیح حاصل کریں ہر چیز کے تعلق سے، عقائد کے سلسلے میں خصوصاً اگر کچھ کمی اگر محسوس کریں تو اس کی تکمیل کریں۔ تو بہرحال بھائی اور بزرگ، اللہ رب العالمین نے جس مقصد عظیم کو یہ ہمیں پیدا کیا ہے، خود کو یاد دلاتے ہوئے آپ کو بھی یاد کرنے کا ایک موقع دیتے رہتا ہوں، مطلب ہے کہ آپ کو بھی یاد دلاتے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس اس لیے پیدا کی تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادت کب تک؟ جب تک ہم ہوش و حواس کے ساتھ رہیں، عبادت ہمیں کرنا ہوگا اللہ۔ تو بھائی اور بزرگ، الحمدللہ اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، محرم کا مہینہ گزرا، ابتدائی دن بہت تکلیف کے تھے لوگوں کے، حالانکہ نیا سال تھا۔ 10 محرم کو عاشورے کے دن جو واقعہ پیش آیا، صدیوں پہلے لوگ دین کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں، حالانکہ نیا سال ہے۔ پچھلے دفعہ جب آیا میں آپ کے پاس، محرم کے مہینے کی عظمت، اس کا مقام بلند روز اول سے، جب سے کہ اللہ نے آسمان کو زمین بنایا، تاہم آپ دیکھیں کہ ابتدائی 10 دن کچھ بھی نہیں تھا۔ اب پھر اس کے بعد دوسرا مہینہ، اب یہ سفر کا مہینہ، آپ کو بولنے کی چندہ ضرورت ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ۔ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی رات، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس اور برا نہیں۔ اگر آج الحمدللہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں کی، اس کی فرما برداری، اس کی وفا شعاری میں آج آپ نے دن گزار لیا، تو یقیناً آپ کے لیے آج کا دن بہت بڑا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو دن تو بڑا ہی ہے۔ اب یہاں ہمارے تعلق سے سوچنا، اللہ نفع اور نقصان دنوں کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کی اختیار میں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 128، اے پیغمبر لوگوں میں اعلان کرو، قل انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ولا ضرا، لوگوں میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک الا ماشاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھے کرتا، جمع کرتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن آپ کی ساری زندگی بتانے کی ضرورت ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں دوزخ سے ڈرانے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ نفع اور نقصان پہنچانے کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اختیار نہیں ہے، تو دیگر چیزوں میں، دیگر لوگوں میں اس کے تعلق سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ کا نام لے ہم شروع کریں۔ عام طور پر لوگوں کے نعوذ باللہ غلط اور باطل عقیدہ ہے، عدم معلومات، دین سے بعد اور دوری،
اور دین کی طرف متوجہ نہیں ہونا اور اس کو اہمیت نہیں دینا، نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے جس کی آج 3 تاریخ ہے، لگ بھگ 14 روز اس کے 13 روز نعوذ باللہ بہت برے سمجھے جاتے ہیں لوگوں کا عقیدہ نعوذ باللہ۔ کسی وقت، کسی رات اور کسی دن یا کسی ہفتے اور مہینے کو اگر آپ نے منحوس برا اگر سمجھ لیا تو یہ عقیدے کے اوپر کاری ضرور ہے، آپ کا ایمان زیر غور آ جائے۔ سب دن ایک ہی ہے الحمدللہ۔ ابھی تو میں بتایا جس دن آپ نے الحمدللہ عبادات کا حق ادا کیا وہ دن آپ کے لیے بہت بڑا، اور جس دن آپ از خود عبادت نہیں کرنے سے کترا گئے ظاہر بات ہے وہ دن آپ کے لیے بہت مہنگا ہے۔ پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی کچھ ایسی چیزیں لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے تعلق سے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت اور وضاحت کر کے ہے کہ عام مہینوں کے جیسا ہی سفر کا مہینہ ہے۔ لا عدوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، کوئی بیماری خود بخود نہیں آتی ہے، نہیں ہے، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہے، اور بدشگونی درست نہیں ہے، برا خیال کرنا آج میرا یہ کام نہیں ہوا اس لیے کہ آج کا دن ایسا ہے۔ آپ برے ہو سکتے ہیں، دن برا نہیں ہے۔ آپ جس دن کو برا سمجھتے ہیں اتفاق سے اسی دن آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، یا جس دن کو آپ برا سمجھ رہے ہیں اتفاق سے اسی دن دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے خیالات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں، اور نہ بدشگونی درست ہے، اور نہ کسی پرندے کا بدشگونی لینا صحیح ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس یا برا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم۔ بھائی اور بزرگ، یقیناً آپ کے علم میں بات ہوگی، لوگوں کا انتہائی گھٹیا کہ عام طور پر آسمان سے جو بلائیں، مصیبتیں، آفتیں جو ٹوٹ پڑتی ہیں 11 مہینے میں، وہ صرف اور صرف سفر کے 12 دن میں اتنی مصیبت آتی ہے۔ 11 مہینے میں جتنی مصیبتیں بلائیں نازل ہوتی ہے آسمان سے، وہ صرف اور صرف یہ سفر کا مہینہ شروع ہوتی 12 دن میں اتنی مصیبت آتی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے، اور یہ 12 دن میں جو مصیبتیں آفتیں بلائیں ٹوٹ پڑتی ہیں، وہ صرف 13 سفر کو اتنی بلائیں آتی ہے۔ لہذا لوگ سونے سے پہلے اپنے سرانے سبئی سے نہیں، عقیدے کی تردید کرنا، لوگوں کے علم میں بات آنا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے پاس بات پہنچ رہی ہے، سرانے کچھ عدد انڈے دال وغیرہ علاوہ مختلف چیزیں رکھ کر صبح جب کوئی آتا ہے کہ بلائیں ختم ہو جاتی، مصیبتیں جاتی ہیں، اگر آپ صدقہ نکال دیں، فجر کی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، وہ نکال کر اٹھا کر دیتے ہیں۔ فجر کی نماز اگر نہیں پڑھا وہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بولنے کا مطلب اب بھی نعوذ باللہ ایسے عقیدے کے لوگ پائے، اور دین کی نقطۂ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور اللہ کے نبی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسوع الدہر، کیا تکلیف؟ وہ زمانے کو برا کرتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، سفر کے دن برے، محرم کے دن برے، ایسے علامت برا ہے۔ غیر مسلموں میں تو بالکل کلیئر، امواس کا دن ان کے پاس نہایت محفوظ سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے کاروبار کی طرف زیادہ ہوئی ہے۔
پھر اس کے بعد چاند رات کیسے سچ ہے ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ چل رہا وہاں کوئی بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہم چونکہ غیر مسلموں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہ جو ہے مطلب ان کے عقائد بہت سے غیر شعوری طور پر ہمارے میں بھی غیر محسوس طریقے سے تھا. ضرورت ہے اس بات کی توجہ دینا. میں ایسا عقیدہ کہ یہ صحیح ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی یوزین ابن آدم آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے دکھ دیتا ہے. کیا ہے یسب الدہر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وانا الدہر میں زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا. دن کو وقت کو مہینے کو برا سمجھنا دراصل اللہ کو تکلیف دینا ہے. جب اللہ کو تکلیف دیں گے ظاہر بات ہے ہم کیا بنا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقنا عذاب. ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں واختلاف الليل والنهار رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کی. سوال کی عقل مند قرآن سے صراحت کرتی ہے. اللہ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. عقل مند وہ ہے سمجھدار وہ ہے بدھیمان وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے بیٹھ کر کھڑے ہو کر اور اپنے پہلو میں لیٹ کر. وَلَا جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور وہ غور و خوض کرتا ہے آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد. یہ کیا چیز ہے؟ اتنا بڑا اتنی بڑی چھت اللہ نے قائم کر دیا آسمان کی شکل میں. کہیں دور تک کوئی ایک ستون یا پلر دکھائی نہیں. اس کی اپنی کاری اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ہم ایسا بولے ہماری عبادت کو ایسا نہیں. بار بار آپ کو ان چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب کبھی آپ غور کریں گے تو پھر اللہ ہی کی طرف لوگ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. غور کرتے ہیں کون عقل مند. یہ زمین اور آسمان کے لیے یوں ہی خامخواہ پیدا نہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہم کو روز اختیار سے میں پوچھیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب. آخر میں غور کر کر کے جب جب جاتے ہیں اس سسٹم کے تعلق سے آخر میں فائنل یہ ہے کہ یقیناً تمہیں بڑی مصلحت بڑی حکمت کے تحت ان ساری چیزوں کو کیا ہے. ہم اس سے بس اتنی سی التجا ہے ایک تو حدود ہر بھائی اور بہت کہ زمانے جاہلیت جو بشگونی بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی اہم سفر پر نکلنا ہے یا کسی اہم کام کے سلسلے میں تو خانہ کعبہ میں داخل ہوتا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو مجسمے جو بت رکھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں تیر رکھے ہوئے رہتے تھے. اگر جانے کے تعلق سے بات آ گئی تو جاتے اگر نہیں ہے تو واپس ہو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک پرندہ لے آتا اور اس کو اڑاتا. اگر وہ سیدھے جانب گیا پرندہ تو پھر اس کے بعد آگے سفر طے کرتا. اگر اتفاق سے بائیں جانب اگر وہ پرندہ گیا چاہے اس کا کتنا ہی بڑا اہم کام کیوں نہ ہو واپس ہوتا ہے. یہ نیب بدو شروع ہے. جب بھی آپ کو کام شروع کرنا ہے اللہ کا نام لیجیے اللہ سے دعا کیجیے کاروبار شروع کیجیے انشاءاللہ آپ کا خیر اللہ کا کامل بھروسہ رکھیں. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر لوگ اللہ پر ویسی بھروسہ کرتے جیسا کہ بھروسہ کرنا چاہیے تو ان کو وہ ویسی ہی روزی دیتا جیسا پرندوں کو دیتا ہے. صبح نہار پہ
خالی پیٹ وہ اپنے مقام سے آشیانوں اور گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پتہ نہیں دن بھر کہاں دانا چنتے رہتے ہیں۔ جب شام ہونے لگتی ہے تو پھر وہ اپنے اپنے آشیانے اور گھونسلوں کی طرف آتے ہیں، جبکہ وہ شکم سے ہوتے ہیں۔ ان کی جو ہے اللہ پر کامل اعتماد بھروسہ، پھر وہ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی، میں بندے کے پاس اس کے خیال، اس کے گمان کے حساب سے ہوں۔ اگر وہ میرے تعلق سے خیال کرتا ہے کہ یقیناً میرا بھلا ہی چاہے گا اللہ، یقیناً میں اس کے ساتھ بھلائی کروں۔ اگر کسی کا غلط ارادہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہوں، اللہ پر بھروسہ کرنا اور لوگوں کے ان باتوں میں آنے سے محفوظ رہنا۔ سب دن برابر ہے، آپ جائیے شادی خانے ویران ہے، وہاں پہ اردو بول رہے ہیں، جب تک یہ دیر رات نکل نہیں جاتی، اللہ ماشاء اللہ کوئی جرت اور ہمت کر کے آگے بڑھ گیا تو میں نہیں بول سکتا، ورنہ یہ 14 دن کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر سلسلہ انشاءاللہ ربیع الاول میں ایک دن 3 4 روزے بھی پوچھیں۔ دوپہر گئے ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹ ہمارے میں بھی وہ چیز جس کا ہم اظہار نہیں کرنا ہے، وہ چیز کوئی اچھا کاروبار، بعض لوگ برا سمجھتے ہیں کہ جو ہے کوئی کاروبار اس مہینے میں مت شروع کرو، کیونکہ یہ مہینہ صحیح اور درست نہیں ہے، مہینہ دن یا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس دن کو تو برا سمجھتا ہے، اتفاق سے 2 دن تیرے انتقال کا حکم ہو جاتا ہے۔ بہرحال بولنے کا مختصر بزرگوں جو ہے نفع اور نقصان اسے اللہ کی طرف سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں آئے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خواب کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ جو ہے ایک پیغمبر آ رہے ہیں حشر کے میدان میں، سابقہ امتوں کو مجھ پر پیش کیا کہ ایک پیغمبر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ 10 امتی ہیں، ایک جماعت ہے چھوٹی سی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس سے کم تعداد میں ایک پیغمبر کے ساتھ لوگ تھے۔ ایسا سجد کرتے کرتے آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک ایسے پیغمبر بھی تھے، ان کے ساتھ ان کا کوئی امت ہی نہیں تھا، مطلب کوئی ان کو کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں، وہ پابندی نہیں چاہتے۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب آپ اپنے آپ کو پابند کرنے کے سلسلے میں اعلان کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر اتنے میں دیکھتا کیا ہوں، ایک سواد اعظم، ایک بڑی جماعت، بس دیکھتا کیا ہوں کہ لوگ آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہوتا ہے کہ شاید اس بات کا اعلان ہو کہ یہ میری امت، فوراً اعلان کر دیا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے بتا دیا گیا کہ دائیں طرف سے بائیں طرف سے لگاتار ایک ضم غفیر عوام کی بے پناہ ہجوم میرے سامنے دکھائی دی۔ پھر اعلان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ ان میں 70,000 ایسے خوش قسمت افراد ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس گروہ اور اس جماعت میں شامل کریں۔ آپ نے اتنی ہی گفتگو کی، پھر اچانک آپ اپنے حجرے کا راستہ لیا۔ اب لوگ چیب گویاں کرنے لگے کہ وہ کون خوش قسمت ہے، 70,000۔ پھر اس کے بعد ہاں بدن میں جو تھے یا جن کی پیدائش اسلام میں بھی، وفات بھی اسلام، لوگ مختلف چیزوں میں سن۔ تو پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، بولے کہ یہ کیا ہے، کس چیز کے بارے میں غور کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ بتا رہے تھے کہ 70,000 آپ کی امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کون سے لوگ ہیں، باریکیز بتائیں گے۔ وَهُمْ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَسْرِقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
نمبر 1 وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں. یعنی اللہ کے اوپر غیر معمولی اعتماد. جو ہوا میرے ساتھ ایسا ہی ہوا, جو بھی میرے مالک کی مرضی ہے میں اس کے سامنے سر تسلیم کروں. اور اسی طریقے سے نہ کوئی بدشگونی وہ لیتے ہیں. اور چوتھی خوبی ان میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر کامل اعتماد کرتے ہیں. پہلی یہ کہ وہ کسی سے پھونک لیتے نہیں اور نہ پھونکوا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد بدشگونی نہیں لیتے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر اچانک ایک صحابی عکاشہ بن محصن کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میں ان 70,000 لوگوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کے بعد ایک دوسرے صحابی جذبہ ہے تو پھر دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ بس اس 70,000 میں بھی آ گیا. تو کہا سبقک عکاشہ بن محصن, میرے کو ایک بہت سینکشن کرنے کا اختیار تھا, ایک جائیداد میری مرضی میں میری اختیار میں آ گئی تھی, عکاشہ نے وہ چیز مانگ لی اور وہ چیز میں دیا, اب میرے پاس اس کی گنجائش نہیں. بہرحال بھائی صحابہ کرام نے ایک سٹارٹ کری, غیر معمولی جذبہ ہوتا ہے. اور وہ لوگ اس بات کے منتظر ہوتے تھے, انہوں نے زندگی کو سمجھ لیا تھا یہ زندگی کبھی بھی خاتمے کا اعلان کر سکتی, آخرت کی زندگی. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی. تو اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں, اعتماد رکھیں. کسی دن کو اگر برا سمجھ لیں تو یقیناً اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, آپ یاد رکھیے. آپ کو اختیار نہیں ہے کسی دن, کسی وقت, کسی گھڑی, کسی مہینے کو آپ برا سمجھنا. بسم اللہ بولے کام شروع. دنوں میں افضل دن جمعہ کا, الحمدللہ لوگ کدھر بھی گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں یہ سارا جو نظام ہے اللہ نے یہ کائنات کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے. درخت ہوا فراہم کر رہے ہیں, یہ چھت ہے آسمان کی شکل میں, زمین مسطح بنایا, اور پانی کا انتظام, یہ سارے انتظامات, یہ پوری ہر چیز, ہر مخلوق آپ کی خدمت میں جا رہی ہے اور آپ کے خاطر پیدا کی گئی ہے, اور آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی. ہر مخلوق اپنی خدمت انجام دے رہی ہے بغیر کسی کوتاہی کے. یا باقی ہمارے ذمے جو ذمہ داری ہے کیا ہم کما حقہ ہوا ادا کر رہے ہیں کیا سوال ہے. بہرحال بھائی بزرگ کسی چیز کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے. ایون جب پیغمبر کے تعلق سے ہی کچھ بھی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کیا گیا میں اپنے جو ہے نفع نقصان کا, کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. بعض کے پاس غلط عقیدہ ہے, نعوذ باللہ, اللہ کے رسول کو غیب دان سمجھتے ہیں, غیب کا جاننے والا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو میں بہت ساری نیکیوں اور بھلائیوں کو سمیٹ لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوتی. غیب نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ غیب جانتے ہیں, سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں. ظاہر یہ چیزیں ہمیں معمولی سی دکھائی دیتی ہیں, لیکن یہ آپ کے عقیدے پر کاری ضرب لگانے والی چیز ہے. بہرحال بھائی اور بزرگ صبر کا مہینہ الحمدللہ جیسے عام دن ہے ویسے ہی یہ ہمارے لیے ہے, اور ہمارا اس کے تعلق سے غلط عقیدہ نہایت برا ہے. آج کا صرف مقصد یہ بھی ہے تو دیکھا کہ سب دن اللہ کے ہیں اور سب دن اچھے ہیں, اور آپ کے لیے بڑا دن وہ ہے جس میں آپ کمپلیٹلی اللہ کی عبادت کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں, اور آپ کے لیے خطرناک وہ دن ہے جس دن آپ عبادت میں کھو جاتے ہیں. وہ ہمارے لیے حقیقت میں دن اور رات یہ اللہ کی نشان ہے. پورا ایک سسٹم ہے لگا دیا گیا ہے, وہ سسٹم چلتے رہتا ہے. غیروں کے پاس اچھے دن, برے دن اور اشبھ گھڑیاں کے تمام غیروں کے پاس ہیں, اور انہیں کے پاس سے ہمارے پاس منتقل ہو رہی ہے. ذرا
کیئر کرنے کی ضرورت ہے، عدم معلومات کی وجہ سے اور دین سے بعد اور دوری اختیار کرنے کی وجہ سے بعض چیزیں غیر شعوری طور پر ہمارے دل و دماغ میں بیس ہوتے رہتے ہیں. اس کے تعلق سے نوٹس لینے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ایسی چیزوں کے تعلق سے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے اگر کوئی کسی دن کو برا سمجھے تو برا کیا ہے، وہ سمجھنے میں کیا برا ہے؟ دن تو برا نہیں، 100% میں اور آپ کو. تو بہرحال اللہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا، ان انا، میری جو حیثیت ہے، میرا جو موقف ہے، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میرا جو موقف ہے وہ یہ کہ میں صرف ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ختم اور میں بھی چلا ہے. میں نفع نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، اور میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں. تو بہرحال بھائی بدل ہو، سفر کا مہینہ، اس کے ایام اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. تمام مہینوں کے انداز یہ میں ہے. اس طرح کا اگر کسی کے پاس اس انداز کا غلط عقیدہ پایا جاتا ہے تو یقیناً ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کرے. اس میں ایکسٹرا آرڈنری ایمان کی ضرورت ہے، بہت جرأت ہونا پڑتا ہے. کسی کو کوئی غلط کرتے ہوئے دیکھے تو ہاتھ پکڑے، ماشاءاللہ اعلیٰ درجے کا ایمان. اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کسی کو جو ہے اس برائی اور منکر سے نہیں روک سکتے تو آپ زبان سے کہیے کہ آپ جو حرکت کر رہے ہیں شرعاً ممنوع، جائز نہیں. سیکنڈ اسٹیپ. اور پھر تیسرا آخری اسٹیپ، کم از کم جو برائی سماج میں ہم دیکھتے ہیں اس برائی کو کم از کم ہضم کرنے کے بجائے اس برائی کو برائی سمجھ لیں. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر جو ہے نہ ہم ہاتھ سے روکتے ہیں اور نہ ہم زبان سے کہتے ہیں اور نہ ہی اس برائی کو برا سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان. اللہ رب العالمین دین کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا آخرت کی مسلمان حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ بھی خیر فرمائے. اللہ میں جو بیمار ہے انہیں شفا علاج سے نصیب فرما، ہر مشکل منزل اور مرحلے میں آسانی عطا فرما. اللہ جو ہمیں بے روزگار ہیں اور پھر اس کے بعد کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں بے پناہ خیر عطا فرما اور ہمارے نوجوانوں کو روزگاری پر لگا دے رب العالمین. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دوری عطا فرما. اللہ فلسطین مسلمان بھائی کی مدد فرما، ان کو آباد فرما. اللہ ان کو آباد فرما. اسرائیل اور اس کے حوالے کو تباہ برباد کر دے، اس کو نابود کر دے رب العالمین. اللہ مسلمان کو غلبہ، فتح، نصرت اور کامیابی عطا فرما. ہر طرح کی ذلت، ہر طرح کی رسوائی، ہر طرح کے انحطاط سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما. اللہ ایک دوسرے کے لیے الحمدللہ آپس میں ایک دوسرے کا اہتمام کرنے کا جذبہ، احترام کرنے کا بھی جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ جو لوگ چل بسے انہیں کروڑ جنت نصیب فرما اور ان کے بے پناہ مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دین الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. عرفات کے میدان میں دین کی تکمیل کا اعلان ہو چکا ہے. کیا حلال کیا حرام، کیا صحیح کیا نہیں ہے، پوری باتیں آ چکی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کی تکمیل کے بعد 3.25 مہینے 81 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے. اس کے بعد چلے گئے.
ان دنوں کے تعلق سے آپ نے جو بیان فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو. عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى وأتم